السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہو یوٹیوب چینل، اور اس چینل کے ساتھ میں آپ کا دوست، آپ کا بھائی حاضر خدمت ہوں ایک زبردست نسخے کے ساتھ۔ دوستو، نسخے کے اجزاء بتانے سے پہلے تھوڑا سا نسخے کی تفصیلات بتا دوں کہ نسخہ کس لیے ہے اور کس چیز پر اس کا جو ہے نا کام ہوتا ہے، کس بیماری کے، کس تکلیف کے خلاف اور اس کے تدارک کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلے میں یہ بتاؤں گا، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا نسخہ تیار کیسے کرنا ہے، اس کے اجزاء کیا ہے وہ بتاؤں گا۔ اس کے بعد طریقہ استعمال اور اس کے مکمل جو فوائد ہیں اس پر بات کروں گا۔ تو دوستو، سب سے پہلے میں آتا ہوں کہ یہ نسخہ کس چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ نسخہ استعمال کیا جاتا ہے خون کی کمی، رنگ کا زرد پڑ جانا کسی بھی وجہ سے، یعنی کہ بعض اوقات خون کی کمی کی وجہ سے، صفرا اور یرقان کی وجہ سے، یا مختلف ایسی جو جگر کے پرابلم ہوتے ہیں اس کے لیے جب خون انسان کے جسم میں نہیں ہوتا تو ظاہر سی بات ہے پھر رنگ تو اڑ جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ نسخہ ہے، اس کے جو فوائد ہیں جب میں وہ آپ کو بتاؤں گا تو آپ لوگ تو بالکل اچھلنا کودنا شروع ہو جاؤ گے کہ اس طرح سے اتنی آسان سا نسخہ کوئی بتاتا ہی نہیں ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں مفت میں بغیر کسی قیمت کے۔ تو دوستو، یہ جو نسخہ ہے اس کا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ آپ کے رنگ کو کابلی انار کی طرح سرخ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد خون کی کمی ہے دور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جتنی بھی جسم کے اندر کوئی چھوٹے موٹے مسئلے مسائل ہیں خون کے لحاظ سے، جگر کے لحاظ سے، سب کو ریپیئر کر دیتا ہے۔ آپ کو جو اس طرح سے جاذب نظر اور خوبصورت بنا دیتا ہے کہ دیکھنے والے تو حیران رہ جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ آیا کہاں سے۔ سب سے بڑی جو بات ہے، جو مزے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں صرف معمولی سی دو چیزیں استعمال کرنی ہے، کوئی اتنی مہنگا نہیں، کوئی اتنی جو ہے نا اس کا خرچ نہیں، کوئی اتنی زیادہ محنت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو اب میں آؤں گا نسخے کی طرف سے، تھوڑا سا جو ہے نا میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا نسخہ ہے کیا اور بنانا کیسے ہے۔ تو دوستو، آپ نے یہ کرنا صرف یہ ہے کہ آپ نے کسی اچھے سے پنسار اسٹور پر چلے جانا ہے، وہاں سے آپ نے لے لینی ہے 1 تولہ اصل شنگرف، خالص شنگرف لے لینی ہے۔ اس کو لے کے آپ پہنچو گے گھر آنے کے بعد مناسب ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے نا آپ صاف کر لیں۔ صاف کرنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے شہد لے لینی ہے خالص۔ اس کو شنگرف کو آپ نے رکھ دینا ہے مٹی کے کسی چھوٹے سے پیالے میں۔ اس پیالے کو آپ نے رکھ دینا ہے کوئلے کی آگ پہ، کوئلے ہونے چاہیے وہاں پر۔ تھوڑی تھوڑی شہد جو ہے نا آپ نے اس کو اوپر ڈالتے رہنا ہے شنگرف کے اوپر، یہ جلتی جائے گی اور شہد کو کھاتی جائے گی۔ جب شہد مکمل ختم ہو جائے اس کو آپ نے آرام سے اٹھا لینا ہے، کیونکہ اس کی جو بناوٹ ہوتی ہے اس طرح سے ہوتی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی پلیٹیں ہوتی ہیں اس کی، پھر یہ جو ہے نا ٹوٹنے میں اس کا جو ہے نا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یہ ٹوٹنے میں زیادہ دیر نہیں لگاتی، بکھر جاتی ہے۔ لیکن آپ نے اس کو جو ہے نا احتیاط سے اٹھا کے اس کو آپ نے رکھ دینا ہے پلیٹ میں۔ پھر آپ نے لے لینا ہے ½ کلو نمک، یہ جو عام نمک ہے، یہ جو ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ نمک، ½ کلو نمک کو آپ نے کر دینا ہے 2 حصوں میں تقسیم، یعنی کہ 1 پاؤ الگ 1 پاؤ الگ۔ آپ نے لے لینا ہے دوسرا ایک توا، اس توے کے اوپر جو ہے نا آپ نے ½ پاؤ جو نمک ہے وہ نیچے بچھا دینی ہے۔ اس کے اوپر آپ نے بالکل درمیان میں رکھ دینا ہے شنگرف کو۔ اس کے اوپر جو دوسرا ½ پاؤ نمک ہے وہ آپ نے بچھا دینی ہے۔ دبانا بالکل بھی نہیں ہے کہ شنگرف نیچے والے نمک کے ساتھ دب کے توے کو بالکل ٹچ کر جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آرام سے آپ نے
शंगरफ के ऊपर नमक को बिछा देना है कि शंगरफ छुप जाए अच्छी तरह से। उसके बाद जलानी शुरू करनी है आग। इतनी आग जलानी है कि एक वक्त आएगा जब आप एक छोटा सा तिनका तवे के ऊपर रखोगे ना, नमक के ऊपर, तो वो जल जाएगा। जब इस तरह से वो जलना शुरू कर दे, आपने आग ख़त्म कर देनी है और जिस तरह से नमक पड़ा है उसको वहीं छोड़ देना है। वो जब ठंडा होगा, अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा, एहतियात से आपने नमक को जो है ना तोड़ के वो शंगरफ आपने निकाल लेनी है। उसको आपने डाल देना है खरल में, उसको अच्छी तरह से उसकी रगड़ाई करनी है। रगड़ाई करने के बाद उसको आपने रख देना है किसी शीशी में, किसी शीशे की बोतल में एहतियात के साथ। ये हो गया आपका नुस्खा तैयार। अब इसकी जो खुराक है, एक तिनका चावल, एक रत्ती, एक चावल मक्खन में डाल के आपने इसको करना है इस्तेमाल। ये आप इस्तेमाल करते जाएं। ये जो एक तोला है ना, तोला भर ये आप खा जाएं। दोस्तों, जब आप इसको शुरू करोगे तो तकरीबन 6-7 दिन के बाद आपको ये महसूस होगा कि आपके अंदर कोई तूफ़ान सा आ गया है। शक्ल, सूरत, खून आपके अंदर इस तरह से उमड़ कर आएगा कि आप हैरान रह जाओगे कि जो सोने चांदी के कुश्ता जात से भी फ़ायदा नहीं पहुंचता, वो इस मामूली से नुस्खे से आपको मिल जाता है। ये वो नुस्खा है, इसकी जो सही अफादियत है ये आप उस वक्त जान सकोगे जब आप इसको इस्तेमाल करोगे। तो दोस्तों, आपने इसको रोज़ाना शाम को या सुबह एक चावल जितना मक्खन में लपेट के निकल जाना है। बस यही इसका तरीक़ाकार है। इसके बाद आपकी जो खुराक है, खुराक में आप जितना चाहो घी और मक्खन इस्तेमाल करो। दूध और जो है ना ये मुर्गन ग़िज़ाएँ, फल फ्रूट जो आपको मैसर हो वो खाओ। इतनी कोशिश आप करें कि घी, जब आप यह नुस्खा शुरू करें तो आपके पास कम से कम 2 किलो घी मौजूद होना चाहिए। इसको इस्तेमाल जैसे आपने करना है, आपने घी शुरू कर देना है खाना, और जितना आप खा सकते हो, जितना आप पचा सकते हो, उतना खाते जाओ और पचाते जाओ। इसका जब आप इसी तरह से जैसे मैंने बताया है इस्तेमाल करोगे, फिर आप 8-10 दिन के बाद अपनी शक्ल आईने में ज़रूर देखिएगा, आपको महसूस होगा कि आपने कुछ खाया है। तो दोस्तों, इस नुस्खे के साथ ही आज की वीडियो मुकम्मल होती है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ़िलहाल के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हामिद नासिर।